آج ہم پڑھیں گے تخلیقی لکھائی میں مضمون نویسی کیسے کرتے ہیں، مضمون نویسی کے اصول اور اس کے لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تخلیقی لکھائی کیا ہوتی ہے۔ تخلیقی لکھائی کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: خیالات کا وہ مجموعہ جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہو، اس کو الفاظ کی شکل دینا، پھر اس مواد کو جمع کرنا اور ترتیب دینا تخلیقی لکھائی کہلاتا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہمیں کیا سمجھ آیا اس میں کہ تخلیقی لکھائی کیا ہوتی ہے؟ خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے، کلیکشن آف تھاٹس ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں، ایک سوچ، دو سوچ، تین سوچیں، چار سوچیں مل کر آپ کے خیالات بناتے ہیں، اور خیالات کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے خیالات کا مجموعہ، یعنی کلیکشن آف تھاٹ۔ اب خیالات کا کون سا مجموعہ جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہو، یعنی آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے برین کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر پیدا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خیالات یا سوچیں آپ کے ذہن کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وقت تک ذہن میں ہی رہتی ہیں جب تک ان کو الفاظ کی شکل نہیں دی جاتی۔ الفاظ کی شکل میں وہ کیسے ادا ہوتی ہیں؟ یا تو ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں الفاظ کی شکل میں، یا پھر ہم ان کو کسی صفحے کے اوپر، کسی پیج کے اوپر لکھ لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوئی، وہ 5-6 سوچیں مل کر خیالات بنے آپ کے، ان خیالات کا ایک کلیکشن بنا، ایک مجموعہ بنا، اور پھر اس کو الفاظ کی شکل دی گئی، اور الفاظ کی شکل دینے کے بعد وہ ایک مواد بن گیا، ایک میٹیریل بن گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کوسچن کے اندر کتنا میٹیریل لکھیں، تو میٹیریل کو اردو میں کہتے ہیں مواد۔ تو اس مواد کو پہلے آپ جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، اور پھر اس کو ترتیب جب دیں گے، اس کو آپ کہیں گے یہ آپ کی تخلیقی لکھائی ہے۔ تخلیق کا مطلب ہے پیدا کرنا، کریٹ کرنا، ٹو کریٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ جب آپ کوئی چیز تخلیق کریں گے، جب وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کی تخلیق ہوگی، اور جب آپ ایک رائٹنگ، پیس آف رائٹنگ آپ کا اپنا لکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے تخلیقی لکھائی۔ آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ مضمون کیا ہوتا ہے۔ تو مضمون کی تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں: تحریر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا جو کسی موضوع، خیالات یا معلومات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک لکھاری کی رائے بھی بیان کرے، مضمون کہلاتا ہے۔ اب مضمون کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو تحریر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، a piece of writing۔ تحریر کا مطلب ہے، ہم اپنے پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، تحریر ہوتی ہے لکھائی، رائٹنگ۔ تو مضمون کیا ہوا؟ a piece of writing، تحریر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ اب ہوگا وہ تحریر کا چھوٹا سا ٹکڑا جو وہ کسی موضوع، یعنی کسی ٹاپک، کسی اسپیسیفک ٹاپک، کسی خاص موضوع، کسی خاص عنوان پر کیا کرے گا؟ خیالات یا معلومات کا اظہار کرے گا۔ اس موضوع کے بارے میں، اس ٹاپک، جب بھی آپ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، اور ادھر ادھر سے آپ کو جو معلومات ملتی ہیں انٹرنیٹ سے یا کسی کتاب سے یا اپنے پیرنٹس سے یا اپنے ٹیچر سے، ان سے حاصل کی ہوئی معلومات کو آپ اس کے اندر فٹ ان کرتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک پیس آف رائٹنگ یا تحریر کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تو اب مضمون جو ہے وہ ایک کسی بھی موضوع کے اوپر آپ کے خیالات یا معلومات کو ظاہر کرے گا، خیالات یا معلومات دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھاری کی، یعنی رائٹر کی اپنی رائے بھی بیان کرے گا، اس کا اوپینین بھی بتائے گا، تو اس کو آپ مضمون کہیں گے۔ ٹھیک، اب آپ یہ دیکھیں کہ مضمون کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ مضمون کے موضوعات دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کو دو طرح کے ٹاپکس دیے جا سکتے ہیں۔ ایک حقیقی، یعنی ریئل۔ حقیقی کیا ہے؟ جیسے آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے اپنے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ، اپنے سالڈ فارم میں، تو اس کو آپ کہیں گے یہ حقیقی ہے۔ جیسے آپ سے کہا جائے کہ ایک کرسی پر مضمون لکھنے کو کہیں، تو آپ نے کرسی دیکھی ہوئی ہے، اب آپ کیسے مضمون لکھیں گے؟ آپ، یہ کرسی ہے، یہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کے 2 بازو ہیں، اس کے اوپر ایک کوشن رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کرسی کو دیکھا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں اس کی تصویر محفوظ ہے، اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھ کر اس کو لکھتے چلے جائیں گے۔ اس طرح کے موضوعات، ایک میز ہو گیا، یا آپ امتحان کیسے دیتے ہیں، یا امتحان کے دنوں میں آپ کے محسوسات، احساسات کیا ہوتے ہیں، یہ حقیقی موضوعات ہیں جن کے ساتھ آپ کا روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے یہ آپ کے تجربات کی، اپنے تجربات کی روشنی میں آپ ان موضوعات پر لکھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم کے موضوعات ہیں ماورائی یا مافوق الفطرت، ان کو آپ کہتے ہیں سپر نیچرل۔ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو آپ کی دنیا میں نہیں پائی جاتی، جیسے جنوں کی کہانیاں، جادو کی کہانیاں بھی ماورائی یا مافوق الفطرت
موضوعات میں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ مریخ پر گئے تھے, وہاں آپ نے کیا دیکھا, وہاں کے اپنے تجربات بیان کریں. تو آپ کو جب اس طرح کا مضمون دیا جائے تو آپ اپنے تخیل کی آنکھ سے اس کو دیکھیں گے, یعنی اپنی امیجنیشن کو استعمال کریں گے, کیونکہ آپ کبھی مریخ پر نہیں گئے, آپ کو اس کا کبھی بھی تجربہ نہیں ہوا. تو اب آپ جو بھی لکھیں گے وہ اپنے تخیل کو, یعنی اپنی امیجنیشن کو کام میں لا کر لکھیں گے کہ کیسے گئے, کس ذریعے سے گئے, آپ کے ساتھ کون تھا, وہاں کی زمین کیسی ہے, سورج چمکتا ہوا کیسا لگتا ہے, چاند کیسے نکلتا ہے, وہاں پہ آپ نے کس قسم کی مخلوق دیکھی, ان کے گھر کیسے تھے, وہ کیسے بات کرتے تھے, وہ کیسے رہتے تھے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے تخیل کی پیداوار ہیں. آپ اپنی امیجنیشن کو کام میں لاتے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو لکھتے چلے جاتے ہیں. اب جب آپ مضمون لکھیں گے تو مضمون لکھتے ہوئے آپ کو کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا. وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے, آپ کو بک ریڈنگ کی عادت ہونی چاہیے, تبھی آپ ایک اچھے مضمون نویس بن سکتے ہیں. کیونکہ لکھنا وہی جانتا ہے جس کو پڑھنا آتا ہو. اگر آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کس سٹائل میں لکھا جاتا ہے, کس طرح سے بات کروں گا تو میری بات بہت اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچے گی. تو جب تک آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا, جب تک آپ بک ریڈنگ کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک آپ مطالعے کی طرف نہیں جائیں گے, تو اس وقت تک آپ لکھ نہیں سکتے. دوسری چیز ہے دقیق مشاہدہ, یعنی کین آبزرویشن. اب جو ایک رائٹر ہوتا ہے, جو ایک لکھاری ہوتا ہے, جو ایک لکھنے والا ہوتا ہے, وہ بہت کین آبزرور ہوتا ہے. اس کا مشاہدہ بہت گہرا ہوتا ہے. وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بہت کینلی آبزرو کرتا ہے, بہت اچھے طریقے سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے. جو ارد گرد کے مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی گہری نظر ہوتی ہے, تبھی وہ لکھنے کے قابل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے اس کا مطالعہ بھی ایک بندے کا وسیع ہے, اس نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے مشاہدہ بھی کر لیا, لیکن اس کا بیان کرنے کا انداز, اس کو بتانے کا آگے دوسرے بندے کو اچھا نہیں ہے, تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ناکام ہو گیا. اب پہلی دو چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کا انداز بیان, اور میرے خیال میں انداز بیان جو ہے وہ سب سے زیادہ, ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ انداز بیان ہے. جب آپ اپنے جو مشاہدہ ہے, جو مطالعہ ہے, اس کو آپ اچھے طریقے سے بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ ایک اچھے مصنف یا اچھے لکھاری بن سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنا مواد اپنے مطالعے کے ذریعے سے, اپنے مشاہدے کے ذریعے سے اپنا بیان, اپنا مواد یعنی اپنا مٹیریل اکٹھا کر لیا. اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی ترتیب کیا رکھنی ہے, اس کو کس سیکوینس میں چلانا ہے. جو چیز پہلے آنی چاہیے اس کو آپ پہلے لکھیں گے, اور جو چیز بعد میں آنی چاہیے اس کو آپ بعد میں لکھیں گے. ہمیشہ آپ کی جو رائٹنگز ہوتی ہیں, آپ کی تحریریں ہوتی ہیں, ان کا ایک عروج ہوتا ہے, ایک زوال ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کے آخر کی طرف آتے ہیں. یعنی آپ کی رائٹنگ کا, آپ کی تحریر کا ایک سٹارٹ ہوگا, پھر رائز ہوگا, پھر فال ہوگا, اور اس کے بعد آپ اینڈنگ کی طرف جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا جہاں پہ دل کرے, اب آپ بور ہو گئے تو آپ وہاں پہ لکھنا چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کے ایک باقاعدہ اس کا جو ڈھانچہ ہوگا, اس کا جو اسٹرکچر ہوگا, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا. آپ دیکھیں ابتدائیہ یعنی سٹارٹنگ, آپ کا ابتدائیہ جتنا جاندار ہوگا, جتنا اچھا ہوگا, اتنا ہی آپ لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے, ان کو اٹریکٹ کریں گے. اگر شروع میں آپ بہت اچھا لکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ تحریر تو واقعی اچھی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. آگے اگر کوئی لوپ ہول بھی ہوگا, آگے اگر کوئی خامی بھی ہوگی تو وہ کور ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کا ابتدائیہ اچھا نہیں ہے اور بعد میں آپ نے بہت اچھا لکھا ہے تو پھر بہت کم لوگوں کو آپ اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے موضوع سے مطابقت رکھنی ہے, یعنی آپ نے اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ رہنا ہے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی. وہ جو اس سے ملتی جلتی بات ہے وہ آپ نے کرنی ہے, اس سے ریلیونٹ جو بات ہے وہ کرنی ہے, اور باقی باتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اب دیکھیں آپ کے مضمون کے حصے ہوتے ہیں, مضمون کا ایک باقاعدہ سٹرکچر ہوتا ہے, ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, اور آپ اس ڈھانچے کے مطابق جب مضمون لکھیں گے, اس کی ساخت کے مطابق لکھیں گے, تو تبھی آپ اس کو ایک مضمون کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آغاز یا ابتدائیہ. اب آغاز یا ابتدائیہ آپ کا 3 سے 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 لائنوں کا ہوگا. اس میں آپ کا جو موضوع دیا گیا ہے آپ اس کا تعارف بتائیں گے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ہم عمومی سے خصوصی چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں, عام سے خاص کی طرف آتے ہیں.
जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। फर्ज करें कि अगर आपको पाकिस्तान के मौसम सरमा के बारे में मजमून लिखने को दिया गया है तो आप उसको डायरेक्ट मौसम सरमा से शुरू नहीं करेंगे। आप सबसे पहले ये बताएंगे कि मौसम क्या होता है, उसके बाद आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितने मौसम है और पाकिस्तान बाकी दुनिया से किस तरह मुख्तलिफ है, और फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के मौसम सरमा की तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप मतन या नफ्स मजमून होता है दूसरा हिस्सा मजमून का। अब मतन या नफ्स मजमून ही मजमून का असल हिस्सा होता है और इसको आपके मौजू के मुताबिक होना चाहिए। मौजू के मुताबिक, मौजू से मुतालिक जितना भी मवाद आपके पास है, अपने तरतीब का ख्याल रखते हुए उसको इसके अंदर फिट करते चले जाना है। उसके बाद जब आप इसका, मैंने जैसे आपको बताया कि आप पहले ऊपर की तरफ जाते हैं, अरूज होता है, फिर आप नीचे की तरफ आते हैं, उसका डाउन होता है, और फिर उसके बाद आप इसको एंड कर देंगे, इसके इख्तिताम की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका मजमून खत्म हो गया, लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपका काम तब खत्म होगा जब आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेंगे, आप उसको सारा एक दफा उसको पढ़ेंगे, अपनी गलतियां देखेंगे, गलतियों की निशानदेही करेंगे, और उसके बाद आप का मजमून जहाँ जहाँ आपकी गलती है वहाँ वहाँ अपने मजमून, अपनी गलतियां ठीक करते चले जाना है, और अपने जो मजमून है उसको, अपनी जो भी उसकी फाइनल शक्ल है वो दे दें। अब हमारा आज का टॉपिक है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अमल कामयाबी का जरिया है। ये हमारा इस हफ्ते के सबक नंबर 2 से मुतालिका